اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شیر معلم اردو آپ کی خدمت میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر سال اول کے ایک خاص موضوع پر مشتمل ہے، اور یہ خاص موضوع اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ وہ موضوع ہے جو امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے۔ اس موضوع کا تعلق سال اول کے قواعد و انشاء سے ہے، اور موضوع ہے آج کا ہمارا روداد نویسی۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ روداد نویسی کی اہمیت کیا ہے اور امتحانی نقطہ نظر سے یہ کیوں اہم موضوع سمجھا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سوال نمبر جو 6 ہے آپ کے بورڈ پیپر کے پیٹرن کے مطابق، سوال نمبر 6 آپ کا مکالمہ یا روداد نویسی پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ چوائس پر مبنی سوال ہے جس میں آپ کسی ایک موضوع کا انتخاب کر کے اس کو تحریر کر سکتے ہیں، یعنی آپ چاہیں تو آپ مکالمہ تحریر کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ روداد تحریر کر سکتے ہیں۔ تو مکالمے کا انشاءاللہ میں لیکچر جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج ہم جو ہے روداد پر بحث کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امتحانی نقطہ نظر سے جو سوال نمبر 6 آپ کا ہوتا ہے مکالمہ یا روداد نویسی، اس میں سے کوئی ایک چیز کا آپ نے انتخاب کرنا ہوتا ہے، یا تو آپ نے مکالمہ لکھنا ہوتا ہے یا آپ نے روداد تحریر کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے مکالمہ بھی ضروری ہے اور روداد بھی ضروری ہے۔ کچھ طالب علم جو ہیں وہ مکالمے کو ترجیح دیتے ہیں اور مکالمہ لکھنا جو ہے ان کو اچھا لگتا ہے، تو کچھ طلباء جو ہے وہ اپنی ذہنی اور اپنی قوت مشاہدہ سے کام لے کر وہ روداد نویسی کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے روداد لکھنا آسان ہو جاتا ہے، یا ان کے لیے روداد لکھنا آسان رہتا ہے، اس لیے وہ روداد کا انتخاب کرتے ہیں اور روداد لکھتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلباء و طالبات، میں نے آج یہ جو حصہ ہے، یہ جو ٹاپک ہے یا یہ جو لیکچر ہے، یہ صرف ان طلباء و طالبات کے لیے میں نے یہ تحریر کیا ہے یا آپ کے گوش گزار کیا ہے جو روداد نویسی میں دلچسپی لیتے ہیں اور روداد نویسی کو جو ہے وہ لکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس حصے میں، اس لیکچر میں روداد کے لوازمات اور روداد لکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو پیٹرن ہے وہ بھی آپ کے گوش گزار کروں گا۔ عزیز طلباء و طالبات، روداد کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا جو مفہوم ہے اس کو میں واضح کر دوں۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ عزیز طلباء و طالبات، جو مکالمہ ہے وہ بھی 10 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ روداد جو ہے یہ بھی 10 نمبر پر ہی مشتمل ہے۔ اب ہم آتے ہیں روداد نویسی کی تعریف کی طرف۔ روداد فارسی زبان کا لفظ ہے اور 2 الفاظ رو اور داد سے مل کر بنا ہے۔ اس کے اگر لغوی معنی کو دیکھا جائے تو لغوی معنی ہے کیفیت حال، صورت حال کا بیان، سرگزشت یا ماجرا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کسی واقعہ کا آنکھوں دیکھا حال۔ کسی واقعہ کا آنکھوں دیکھا حال بھی روداد کہلاتا ہے۔ تو اب ہم انہی جو ہے معانی کی روشنی میں ہم اس کی اصطلاحی تعریف کیا کریں گے؟ اصطلاح میں روداد سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ دیکھا ہے اسے صحت و سچائی، مناسب ترتیب اور دلچسپ انداز و اسلوب میں منو ان بیان کر دیا جائے۔ منو ان سے مراد ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے ویسے کا ویسے ہی بیان کر دینا، تاکہ جملہ احوال و قوائف محفوظ ہو جائے اور آئندہ ان سے استفادہ کیا جا سکے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ایک آرٹ ہے، روداد لکھنا یہ ایک آرٹ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مشاہدات کو اور تیز اور قوت بخش بنا سکتے ہیں، اور انہی مشاہدات کی روشنی میں آپ آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں، آپ جو حالات و واقعات ہیں ان پر تبصرہ و تجزیہ بھی لکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر جو اخباری نمائندہ بننا چاہتے ہیں یا اخباری جو ہے وہ نشر و اشاعت میں دلچسپی لیتے ہیں، ان کے لیے روداد نویسی کا سمجھنا ضروری ہے۔
تو یہ جو ہے ایک کامیاب تجزیہ نگار اور ایک کامیاب تبصرہ نگار کے لیے بھی روداد نویسی کا سیکھنا ضروری ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ کامیاب تجزیہ نگار اور تبصرہ نگار کی جو بنیاد ہے وہ یہی روداد نویسی ہی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں روداد نویسی کی لوازمات کی طرف کہ روداد کے لوازمات کیا ہیں۔ سب سے پہلے اس کے جو لوازمات ہیں، یعنی جو اس کے لیے ضروری شرائط ہیں، وہ ہے کہ آپ اس میں بار بار عملی مشق سے مراد یہ ہے کہ آپ مختلف تقریبات میں آپ شامل ہوتے ہیں، مختلف تقریبات میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر آپ اس کا مشاہدہ کریں اور پھر اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں، یا جو آپ کے نصاب میں روداد نویسی کے اہم موضوعات شامل ہیں ان کو بار بار جو ہے ان کا مطالعہ کریں، ان کو لکھیں۔ بار بار لکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روداد نویسی کس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ دوسرا اس کا جو اہم جو نقطہ ہے وہ ہے آسان اور دلچسپ انداز۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے اس کے لیے جو روداد ہوتی ہے اس کے لیے آسان الفاظ اور دلچسپ انداز بیان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ کی کسی بھی روداد کی کامیابی کا انحصار اس کی انداز بیان اور دلچسپی پر جو ہے ہوتا ہے۔ اگر وہ سلیس اور آسان انداز میں اور دلچسپ انداز میں بیان کی جائے تو وہ اتنی ہی زیادہ کامیاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ توجہ اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے۔ اس کے لیے توجہ درکار ہے۔ آپ تب تک ایک اچھی روداد نہیں لکھ سکتے جب تک آپ کا دھیان آپ کی توجہ حالات و واقعات کی طرف نہیں ہوگی، یعنی آبزرویشن جو ہے نا اسی زمرے میں آتی ہے، مشاہدہ، توجہ، یہ اسی زمرے میں آتی ہے۔ اس کے بعد آپ جس واقعے کو دیکھتے ہیں اس کو عملی طور پر اس کو لکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسی کوشش میں دیکھنا کوشش کرنے سے ہی انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کے جو کام ہے اس میں پختگی اور مہارت آتی ہے۔ تو یہی چیزیں جو ہیں وہ روداد نویسی میں ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات، آپ جس واقعے کو یا جن حالات کو لکھ رہے ہیں، جس موضوع کو بھی آپ نے انتخاب کیا، اس کے جو احوال ہے اس کی ترتیب جو ہے وہ ویسی ہو جیسے آپ نے دیکھی ہے، یعنی اس کا آغاز، اس کا درمیان میں جو حالات و واقعات ہیں اور اس کے اختتام، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ذہنی آمادگی۔ عزیز طلباء و طالبات، جب تک آپ ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہوں گے کسی بات کو بیان کرنے کے لیے، اس وقت تک آپ اس بات کو اچھے طریقے سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، اس لیے ذہنی آمادگی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے جی یہ کتنی ہونی چاہیے؟ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ 3 سے 4 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے، کم از کم آپ کے 3 صفحات ضروری ہیں، اور اس میں آپ شعری اور باقی جو حوالہ جات ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ 15 سے 20 منٹ میں آپ نے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو ہے اس کو کس طرح سے لکھا جائے، اس کا جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، لکھنے کا طریقہ میں نے یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ موضوع کا انتخاب کریں گے، جو موضوع آپ کا دیا گیا ہے اس کے مطابق سب سے پہلے آپ جس تقریب کا ہم خود ایک حال یا تقریب کی روداد کی فرمائش کی گئی ہے یا مطالبہ کیا گیا یا پوچھا گیا ہے، اس کی جو تاریخ ہے وہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد وقت اور جو تقریب کا مقام ہے اس کی بھی تفصیل بیان کریں گے۔ اس کے بعد اس تقریب کی جو نوعیت ہے اس کا جو ہے مختصراً احوال بیان کریں گے۔ اس کے بعد جو صدر یا مہمان خصوصی ہوگا اس کا بھی آپ سرسری سا تعارف کروائیں گے۔ مہمان خصوصی جتنے بھی مہمان ہوں گے، ان کا شرکاء ہوں گے، ان کا مختصراً جو ہے وہ اگر وہ کسی ادبی یا معاشرتی ان کی حیثیات ہیں، کوئی بھی معاشرتی حیثیت ہے یا کسی بھی وہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کا بیان کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ادارے کا نام، جس ادارے کی طرف سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اس کا جو ہے وہ ضرور نام آپ یہاں پر لکھیں گے، اور اس کے بعد شرکاء کی تعداد، یہ جو ہے یہ آغاز میں آپ نے اس کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو حصہ ہے یہ آغاز پر مشتمل ہوتا ہے۔
اس کے بعد جی جو تقریب کا باقاعدہ جو نقطہ آغاز ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہے. تو نقطہ آغاز جو ہے وہ ہمیشہ تلاوت سے کیا جاتا ہے. تلاوت میں سن لیں. تلاوت میں جو قاری ہے یا حافظ ہے اس کا نام اور کس کلاس میں ہے یا کس مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتا ہے یا اس کی معاشرتی حیثیت کیا ہے اس کا بھی آپ نے سرسری سا یہاں پر بیان کرنا ہے. اور جن آیات کی اس نے جو ہے تلاوت کی ہے ان آیات کا حوالہ بھی دینا اور خاص طور پر اس کا ترجمہ بھی آپ بیان کریں گے. اس کے بعد نعت پڑھنے والا جو حافظ ہوگا یا جو طالب علم ہوگا یا جو بھی ہوگا نعت خواں اس کا آپ نام معاشرتی حیثیت اور اگر وہ طالب علم ہے تو وہ کس کلاس سے ہے اور اس کی جو نعت جو اس نے پڑھی ہے وہ کون سی نعت تھی اور اس کی نعت کی جو کیفیت تھی پڑھنے کی کیفیت تھی اور سامعین پر جو اس کا اثر تھا عشق نبی میں جو اس نے یہ خوش الحانی کا اظہار کیا اور اظہار عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اس پر اور سامعین پر کیا اثر رہا یہ بھی آپ بیان کریں گے. اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات جو ہے آپ جو مقررین ہیں یعنی جو شرکاء ہیں اس جو ہے محفل میں آئے ہوئے ہیں ان شرکاء کا مختصر سا تعارف کروائیں گے ایک ایک کر کے اور اس کے بعد جو ہے ان کا سٹیج پر آنا اور سٹیج پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا. انہوں نے کس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کیا چند موٹی موٹی باتیں جو انہوں نے بیان کی ہیں ان کو نکات کی صورت میں آپ لکھتے جائیں. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کن کن موضوعات پر اپنے اپنے خیال کا اظہار کیا تو وہ موضوعات بھی آپ کو ہونے چاہیے اور انہوں نے کیا آراء پیش کی کون سی تجاویز دیں وہ بھی آپ نے بیان کرنی ہے. اب چوتھے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہر مقرر کی جو تقریر کا خلاصہ ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے کہ ہر مقرر نے کیا تقریر کی اور اس کے تقریر کا لب لباب کیا تھا ماحصل کیا تھا. وہ ہر مقرر کی تقریر جو ہے وہ مناسب الفاظ میں مختصر الفاظ میں ہر مقرر کی تقریر کا جو لب لباب ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے پانچویں نمبر پر آپ نے جو مقرر جس نے جو آہنگ و لہجہ اختیار کیا تقریر کے لیے اس آہنگ و لہجے کا جو ہے وہ بیان کرنا ہے کہ اس کا لہجہ دھیما تھا یا پرجوش تھا یا جارحانہ تھا جیسا بھی تھا وہ سارا کا سارا آپ نے بیان کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ سامعین پر کس مقرر کی تقریر کا زیادہ اثر ہوا اور کس کی تقریر پر سامعین نے بیزاری کا اظہار کیا اور کس مقرر کی تقریر پر لوگوں میں جوش و خروش نظر آیا اور لوگ جو ہیں اس کی باتیں دلچسپی سے سنی اور کس مقرر کی تقریر جو تھی وہ شوخی و ظرافت پر مشتمل تھی اور اس کی تقریر پر لوگوں کا جو کیفیت و حال تھا وہ کیسا تھا. تو یہ آپ نے بیان کرنا ہے. اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات آخری جو چھٹے نمبر پر یعنی جو مہمان خصوصی ہے اس کو جب بلایا جاتا ہے اسٹیج پر تو اس مہمان خصوصی کی تقریر کا آغاز اس نے کن الفاظ سے کیا اور اس کا اختتام کن الفاظ سے ہوا اس تمام تقریر کا جو ماحصل ہے یا لب لباب ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ساتویں نمبر پر عزیز طلباء و طالبات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ آپ نے روداد کا مطلب ہی آنکھ کو دیکھا حال ہوتا ہے تو آنکھ کو دیکھا حال ہمیشہ حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے. اس میں کوئی مبالغہ آرائی یا جو ہے مصنوعی پن نظر نہیں آنا چاہیے. اگر آپ کی جو ہے یہ روداد اس میں حقیقت نگاری کا عنصر نہیں ہوگا اور مبالغہ آرائی اور خلاف حقیقت باتیں ماورائی باتیں ہوں گی خیالی باتیں ہوں گی تو آپ کی وہ جو روداد ہے وہ روداد نہیں رہے گی کیونکہ روداد کا تعلق ہی حقیقت نگاری سے ہے. تو اس لیے حقیقت نگاری کا بیان ضرور اس میں ہونا چاہیے. حقیقت نظر آنی چاہیے کہ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں ان کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے جی مناسب واقعات کا حوالہ. اگر اس جو ہے تقریب میں کوئی مناسب واقعات پیش آئے ہیں تو ان کا آپ حوالہ لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی مقرر نے کسی پر تنقید کی ہے کسی پر جو ہے وہ
تنقیدی حملہ کیا ہے یا کوئی لغو بات کی ہے یا کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جو معاشرتی یا اخلاقی طرز پر نہیں تھا یا اخلاقی گراوٹ پر مبنی تھا، تو اس کو آپ اپنی روداد میں بیان نہیں کریں گے، بلکہ جو مناسب واقعات ہوں گے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جن میں اخلاقیات کا عنصر نمایاں ہو، انہی واقعات کو آپ حالات و واقعات کو آپ اپنی روداد میں بیان کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آخر میں سادہ اور سلیس انداز بیان میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ جو ہے نا اس میں پرتکلف انداز بیان نہیں اختیار کر سکتے، نہ ہی آپ کوئی ادبی یا ادبی خوبی سے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس میں سادہ اور سلیس انداز بیان جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اور 10ویں نمبر پر ہے اس میں اختصار و جامعیت ہونی چاہیے۔ آپ کی جو روداد ہے اس میں اختصار و جامعیت جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی آپ کی روداد دلچسپی سے پڑھی جائے گی اور کامیاب سمجھی جائے گی۔ اور مناسب الفاظ میں، آخر میں مناسب الفاظ میں اس کا آپ نے اختتام کرنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کو شروع میں بتایا، یہاں پر جو ہے نا پھر تھوڑا سا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تاریخ، وقت اور مقام جہاں پر تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اس کا بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد جو اس کی نوعیت ہے، یعنی نوعیت سے مراد وہ تقریب کیوں منعقد کی گئی، اس کا مقصد کیا تھا، اور اس کی جو منظر ہے، خاص طور پر جو سٹیج کا منظر ہے، جو کرسیوں کا منظر ہے، شامیانوں کا منظر ہے، کیسے کیسے اس تقریب کو آراستہ کیا گیا ہے، وہ تمام قسم کے آراستگی اور سجاوٹ جو اس پر صرف کی گئی ہے اس کو آپ نے مناسب الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد مہمان خصوصی، صدر مہمان خصوصی کا جو ہے وہ تذکرہ کرنا ہے، ادارے کا تذکرہ کرنا ہے، شرکاء کی تعداد کا تذکرہ کرنا ہے۔ پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل کر دینی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اس کی تیاری، مطالعہ اور مشق کیسے کی جائے۔ تو ایک اچھی روداد لکھنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تاہم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے روداد نویس بنیں اور ایک اچھے تبصرہ نگار، تجزیہ نگار بنیں، تو اور اس میں آپ جو ہے دلچسپی رکھتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ انسان جو آنکھوں دیکھ لیتا ہے نا حال، اس کو وہ بہتر طریقے سے بیان کر سکتا ہے۔ ایک ہوتی ہے سنی سنائی بات۔ سنی سنائی بات جو ہے ہم جب بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا تو اس لیے ہم اس کو سرسری سا بیان کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی آنکھوں سے کوئی واقعہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کی تمام جزیات، جزو و کل اور جزیات کو ہم کیونکہ دیکھ چکے ہوتے ہیں، اس لیے اس کے واقعے کو منوان اور جو ہے ہر پہلو سے ہم بیان کرنے کے قابل رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ مختلف تقریبات آپ کے شہر میں، آپ کے جو ہے کالجز میں منعقد ہوتی رہتی ہیں، ان میں اگر آپ کو دعوتی کارڈ ملتا ہے تو ان میں ضرور شرکت کریں۔ اس سے جو آپ کی آنکھوں دیکھا احوال ہے اس قوت مشاہدہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ خاص طور پر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روداد نویسی کے لیے سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے قوت مشاہدہ۔ آپ کا قوت مشاہدہ جتنا زیادہ، جتنا وسیع ہوگا، اتنی ہی کامیاب روداد نویسی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مشق و اصلاح۔ اگر آپ نے کوئی تقریب دیکھی ہے، اب یوں کریں کہ اس کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں، لیکن کس طرح سے؟ اس طرح سے جو پیٹرن میں نے بتایا اس کے مطابق آپ بیان کریں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ، ظاہری سی بات ہے کوئی بھی شخص جو ہے نا مکمل دسترس نہیں رکھتا، کوشش کریں کہ آپ جو روزمرہ ہے محاورات ہیں اور جو کیا کہتے ہیں املا کی غلطیاں ہیں ان سے گریز کریں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ مطلب، کیونکہ اردو کا املا خاص طور پر طالب علموں میں جو آج تک میں نے دیکھا ہے، وہ یہاں تک آتے آتے، فرسٹ ایئر میں آتے آتے مختلف موضوعات پر ہم جب ان سے ٹیسٹ لیتے ہیں تو ٹیسٹ میں ان کے املا کی غلطیاں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا ان کی جو ہے وہ مشق نہ ہونا ہے، لکھنے کی مشق کا نہ ہونا ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا لکھنے کی مشق نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اس لیے
جو ہے نا آپ لکھیں، اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ اپنے پروفیسر سے یا کسی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ادبی بندہ ہے، کوئی زبان پر دسترس رکھتا ہے اردو زبان کے حوالے سے، تو اس سے آپ رجوع کر کے اس کی اصلاح لے سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کا روزمرہ یا کوئی بھی غلطی ہوگی، گرامر کی غلطی ہوگی یا کوئی بھی غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی آپ نے غلطی کی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ مطالعہ ضرور کریں، خاص طور پر جو روداد نویسی پر مشتمل جو آپ کے موضوعات ہیں، جو آپ کے سلیبس میں دیے گئے ہیں، میں نے کچھ لکھ بھی دیے ہیں، ان کا خاص طور پر مطالعہ کریں، کیونکہ یہ وہ موضوعات ہیں جو بار بار امتحان میں پوچھے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک نوٹ بک آپ اپنے پاس رکھیں، اس نوٹ بک ڈائری کی صورت میں ہو یا نوٹ بک کی صورت میں ہو، کوئی بھی تقریب ہے اس کو آپ ضرور لکھیں۔ ایک دفعہ لکھیں گے، اس میں جا کر رجوع کریں، اس کے اصلاح کریں، اس کے بعد دوبارہ لکھیں۔ اس طرح آپ کی پہلے کی نسبت وہ صفائی آتی جائے گی اور اس میں نفاست آتی جائے گی، اور آپ جو روداد نویسی کے لوازمات ہیں ان کو بھی پورا کرنے لگیں گے۔ تو یہ بار بار مشق سے آپ کے اندر خود اصلاح کی ایک جو ہے نا وہ جرت پیدا ہو جائے گی، آپ اپنی اصلاح خود کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسان خود سے بڑا، انسان کی ذات ہے، وہ اپنی ذات پر اگر خود تنقید کرے تو اس سے بڑا نقاد کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی برائیوں کو، اپنی اچھائیوں کو جتنا انسان بہتر سمجھتا ہے نا، جو اس کے وجود میں ہیں، میرا خیال ہے کوئی اور نہیں سمجھتا۔ تو ہماری غلطیوں کا ہمیں زیادہ پتہ ہے، اس لیے ہم اپنی ذات کے خود بہت بڑے نقاد ہیں، اور جو شخص اپنی ذات کا بہت بڑا نقاد ہوتا ہے وہ ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ مختلف چیزوں کا مطالعہ کر کے ان سے سیکھتا رہتا ہے، اور اپنی غلطیوں پر قابو پانا بھی اس کو آ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے نقاد خود بنیں۔ اہم رودادیں جو امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم ہیں اور بار بار آئی ہوئی ہیں، ان میں سالانہ کھیلوں کے آخری دن کی روداد، یہ کئی دفعہ پوچھی جا چکی ہے۔ کالج میں مقابلہ نعت تقریری مقابلہ کی روداد، یعنی نعت یا تقریری مقابلہ کی روداد جو ہے یہ بھی کئی بار آ چکی ہے۔ کالج میں تقریب انعامات کی روداد، جلسہ تقریب انعامات کی روداد، یہ بھی، اس کا تو میں نے یہاں پر خاکہ بھی تحریر کر دیا ہے، جو ہے مطلب ایک کیا کہتے ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا ایک پیٹرن بنا دیا ہے میں نے، ایک خاکہ بنا دیا ہے میں نے۔ تو اس کے بعد ہے جی کسی ادبی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال۔ ادبی تقریب سے مراد کسی کتاب کی رونمائی، کسی جو ہے محفل مشاعرہ یا کوئی اور ادبی محفل، اس کی روداد، اس کا آنکھوں دیکھا حال۔ تفریحی مقام کی سیر کا آنکھوں دیکھا حال، یہ بھی آپ کے سلیبس میں شامل اور بار بار آئی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ہے منعقدہ مشاعرے کی روداد، کسی مشاعرے کی منعقدہ روداد جو ہے وہ بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہے اور یہ بار بار آئی ہوئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، تمام گفتگو کو سمیٹنے کے بعد میں نے کوشش کی ہے کہ روداد کو آسان سے آسان طریقے سے آپ کے گوش گزار کروں، تاکہ آپ ایک اچھی روداد لکھ سکیں۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی آسان ہے۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے نا، اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑی توجہ، مشق اور عمل کی ضرورت ہے۔ جب آپ یہ چیزیں کر لیں گے نا تو یہ لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا خاص طور پر اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ضرور آ جائے گی۔ تو اب ہم آتے ہیں جلسہ تقسیم انعامات کی روداد، کیونکہ بہت اہم ہے اور بار بار آئی ہوئی ہے، یہ امتحانی نقطہ نظر سے انتہائی اہم ہے، اس لیے میں نے اس کو مناسب سمجھا ہے کہ اس کا جو پیٹرن ہے، جو ہے خاکہ ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو سب سے پہلے اپریل کی خوشگوار صبح، یعنی جس دن یہ تقریب منعقد ہوئی تھی، اس کی آپ نے بیان کرنا ہے کہ اپریل کی خوشگوار سپہر تھی یا جو بھی مہینہ تھا۔ تو اس کے بعد ڈیٹ 10 اپریل 2018، کون سا دن تھا، ہفتہ، کون سا مقام تھا، کالج اعضا، کہاں انتظام کیا گیا، لان میں انتظام کیا گیا تھا۔ پنڈال کی کیفیت آپ نے کہ وسیع پنڈال سجایا گیا تھا، شامیانے لگائے گئے تھے، اور شامیانے کے سامنے جو تھا اسٹیج کا منظر تھا، اس کے ارد گرد کرسیاں تھیں، اس کی اسٹیج کی جو سجاوٹ تھی اس کو بیان کرنا ہے، اور اسٹیج کے پیچھے کا جو منظر ہے اس کو بیان کرنا ہے کہ اس کے پیچھے پاکستانی پرچم تھا، اور مختلف جو ہے شاعروں
اور علامہ محمد اقبال یا قائد اعظم کی تصاویر بھی، کالج کا لوگو بھی تھا جس پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ کالج کی سالانہ تقریب انعامات کی جو ہے وہ ہیڈنگ دی گئی تھی۔ سامنے کا منظر پھر آپ نے بیان کرنا ہے، کرسیوں کی ترتیب، کرسیاں کس ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ سب سے پہلے مہمانان کی کرسیاں تھیں، اس کے بعد اخباری نمائندے، اور اس کے بعد انعام یافتگان جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ اس کے بعد طلباء نے تیاری کس طرح سے کی تھی، طلباء کی تیاری کا احوال بھی بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد جو وہاں کا منظر ہے وہ بیان کرنا ہے کہ استقبالیہ کا منظر کیا تھا۔ وہاں پر مختلف کچھ اسٹوڈنٹس، کچھ طالب علموں کی جو ذمہ داری تھی، فرائض وہ یہ تھے کہ وہ جو بھی مہمان آتا تھا اس کو جو ہے اس کا استقبال کرتے تھے، پھول دے کر یا مصافحہ کر کے، اور اس کو پھر استقبالیہ سے مخصوص نشستوں پر لے آتے تھے۔ اس کے بعد اس دن کی اہمیت، یعنی کہ جو جلسہ تقسیم انعامات کا دن ہے اس کی اہمیت کیا تھی، کیونکہ اس دن تمام سال کی کارکردگی کا طالب علموں کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے یہ ہر سال منعقد کیا جاتا ہے اور ہر کالج میں منعقد کیا جاتا ہے، لیکن آپ کے کالج کی جو روایت ہے وہ کس طرح سے ہے وہ بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد مہمان خصوصی کی آمد، مہمان خصوصی کب آیا اور اسٹیٹ سیکرٹری نے کس طرح سے ان کے آمد کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد سامعین نے کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر یا کس طرح سے ان کا استقبال کیا وہ۔ اس کے بعد جی یہ تمام جو ہے بیان کر لینے کے بعد باضابطہ طور پر اب روداد کا جو ہے وہ یا تقریب کا جو ہے وہ آغاز کیا جاتا ہے۔ تو تلاوت سے آغاز کیا، کس نے کی اور کون سی سورہ کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ، اس کے بعد جیسے سورۃ الانعام کی ایک رکوع کو پڑھا گیا، حافظ ذیشان احمد نے پڑھا۔ اس کے بعد نعت کس نے پڑھی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، نعت کون سی تھی۔ اس کے بعد جو ہے اسٹیٹ سیکرٹری جو ہے وہ پھر آ کر مہمانان جتنے بھی مدعو کیے گئے تھے ان کا تعارف مختصراً الفاظ میں کرے گا۔ اس کے بعد پرنسپل صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو کر اس دن کے نسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر تقسیم انعامات کی کارروائی کا اعلان کریں گے۔ اس کے بعد تمام مہمانان جو ہیں وہ باری باری آ کر اسٹیج پر آ کر طلباء کو انعام دیں گے، اور ساتھ جو ہے ہر کوئی آخر میں جاتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار بھی کرے گا۔ اس کے بعد مہمان خصوصی کو جس کو مدعو کیا گیا ہے وہ کون تھا، اس کی معاشرتی حیثیت کیا تھی۔ جیسے وزیر تعلیم تھا، اس کو اسٹیج پر بلایا جاتا ہے اور وہ اپنے اظہار خیال کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ کالج کے جو مطلب وہاں پر پنڈال سجایا گیا ہے یا جس طرح سے اس نے منظر دیکھا ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں کو بھی بیان کرے گا، خاص طور پر جو زمانہ طالب علمی کا زمانہ ہے اس کو وہ خاص طور پر طلباء سے ضرور شیئر کرے گا۔ اس کے بعد ہے جی طلباء کو آخر میں محنت کی تلقین کر کے وہ جائے گا کہ طلباء قوم کا سرمایہ ہے اور یہ محنت کریں گے تو جو قوم ہے وہ ترقی کرے گی۔ تو اس کے بعد پرنسپل صاحب جو ہیں وہ پھر ایک دفعہ اسٹیج پر آ کر تمام مہمانان کا اظہار تشکر کریں گے، ان کا شکریہ ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی وہ تقریب کے خاتمے کا اعلان کریں گے، اور آخر میں مہمانوں کی تواضع بھی جو ہے کس طرح سے کی گئی اس کا بیان کر کے آپ اس کو ختم کر دیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ روداد جو ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی آسان ہے، بہت ہی آسان موضوع ہے یہ۔ امید ہے کہ آپ کو جس انداز میں نے یہ روداد بیان کر دی ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ ہمیشہ سیکھتا وہی ہے جس میں جستجو ہوتی ہے۔ وہ شخص جس میں جستجو نہیں ہوتی نا وہ کبھی بھی کسی طور پر بھی نہیں سیکھ سکتا۔ ہمیشہ جستجو رکھیں سیکھنے کی۔ اگر آپ میں سیکھنے کی جستجو رہے گی تو آپ جو ہے نا ایک ان پڑھ آدمی سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ زمانہ انسان کا بہترین استاد ہے، تو زمانہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، اور زمانے میں صرف پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں ہیں، ان پڑھ لوگ بھی ہیں، لیکن کچھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف علم کے ساتھ شعور بھی دیا ہے۔ میں نے کل ایک بات پڑھی تھی کہ شعور اور شعور میں صرف آئین کا فرق ہے، اور جب وہ بڑی پتے کی بات اس نے کی ہے کہ جو وہ آئین ہے وہ دراصل علم ہے۔ تو علم کسی کے پاس بھی ہے نا
وہ خواہ انپڑھ ہی ہے، علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب ہے نئی بات، کوئی نئی بات، ایسی بات جو ہمیں پتہ نہ ہو اور وہ اس کو پتہ ہو، وہ ہمیں انپڑھ سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ علم ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ہی ہے، یہ زمانے سے ہم سیکھتے ہیں، نئی نئی باتیں ہم زمانے سے سیکھتے ہیں، تو یہ انپڑھ بھی ہمیں سکھا دیتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو حاصل کرنے کی جستجو رکھتے ہیں ان کو ضرور مل جاتا ہے، اور وہ لوگ جو حاصل کرنے کی جستجو نہیں رکھتے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو پاتا، وہ خالی ہاتھ ہی رہتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں علم کی جستجو پیدا کرے اور علم کی جستجو ہمیشہ آپ کے دل میں قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میرے لیے دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم۔